اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت جب آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ جس کسی کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین و بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ننگی پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، لو تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، میری کیا مجال کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوڑا ماروں۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام کمنٹ باکس میں لکھنا مت بھولیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔